بچے کو رول ماڈل چاہیے. رول ماڈل بچے کی ریکوائرمنٹ ہے. آپ اور میں اگر اسے رول ماڈل نہیں دیں گے تو وہ بینٹن، وہ کیپٹن امریکہ اور وہ ان سارے آئرن مین، یہ سب اس کے رول ماڈل. اسی کے اس کو کپڑے چاہیے، اسی کے اس کو بیگ چاہیے، اسی کے اس کو گیجٹ چاہیے، یہی سب چاہیے. لڑکیوں کو فروزن کی جو پرنسز ہیں وہ ان کی رول ماڈل ہے. وہ اسی کی تھیم پہ ماں باپ سالگرہیں کرواتے ہیں. بچوں کی برتھ ڈے ہوتی ہے، تھیم کون سی ہو جی؟ فروزن کی تھیم ہو. فروزن کا کریکٹر کیا ہے؟ ٹرائنگل لو سٹوری، حرام تعلقات. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ کتابوں کے اوپر بھی انہیں کی تصویریں چاہیے. جب آپ بار بار دیکھیں گے تو اثرات تو مرتب ہوں گے آپ کے اوپر. اسلام آپ کو کیا دے رہا ہے؟ قرآن آپ کو کیا رول ماڈل دے رہا ہے؟ کربلا آپ کو کیا رول ماڈل دے رہی ہے؟ مگر کیا آج ہمارا جوان علی اکبر بننا چاہتا ہے؟ کیا آج ہمارا جوان حضرت قاسم کی طرح اپنے بدن کے ٹکڑے کرانا چاہتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے ہم نے رول ماڈل دیا ہی نہیں. آج ہمارے بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے کیا وہ بچیاں جو کربلا میں تھیں، یا وہ مائیں، وہ بہنیں جو کربلا میں تھیں، وہ رول ماڈل ہیں؟ ہم حدود کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ حدود توڑ رہا ہے. دوسری چیز، بچے کو سٹوری چاہیے. بچے کو سیدھا سیدھا درس نہیں چاہیے آپ کا. آپ بچے کو وہی بات سٹوری میں کہیں گے اس کی سمجھ میں آ جائے گی. بچے اتنے تیز ہیں. جب رات کو ہم بھی بچوں کو سٹوری سناتے ہیں، 2 بہن بھائی تھے، وہ ایسے تھے، وہ عمل نہیں کرتے تھے، فوراً کہتے ہیں ہاں یہ ہمارے بارے میں باتیں کر رہے ہیں. بچے بھی ظاہر ہے آج کل. آپ اس کو سٹوری، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سٹوریاں بنائی ہیں، اینیمیشن سٹوریز. کوئی جگہ نہیں چھوڑی انہوں نے. کیا ہم سٹوریز دے رہے؟ سوسائٹی میں بچوں کو کیسے رہنا چاہیے، بچوں کو ہمسایوں کا احترام کیسے کرنا چاہیے، بچوں کے اندر حسد نہیں ہونی چاہیے، بچوں کے اندر غیبت نہیں ہونی چاہیے، بچے اپنے بزرگوں کا احترام کریں. ہم سٹوری بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں لوگ کام، لیکن بہت لمیٹڈ ہے. ہمیں اس پہ کتنا کام ہے، کتنے ہمارے یہاں سٹوریاں لکھی جا رہی ہیں. اب تو مجھے تو نہیں لگتا، جو ہم چھوٹے تھے تو وہ عمران سیریز والے ڈائجسٹ وائجسٹ آتے تھے. ابھی تو کوئی تخیل آتی ہے ہی نہیں. اشفاق احمد، خدا بہرحال انہیں غری کی رحمت کرے، کہ کن بڑے بڑے موضوعات کو اپنے ان درسوں میں، کہ جس پر بعد میں بہرحال جو ہے وہ ڈرامے بھی بنائے گئے، کیسے کیسے کرداروں کو اندر الفاظوں میں چن کر چلے گئے. کیسے کیسے کہاں ہیں آج ہمارے پاس؟ کہاں ہیں ایسے رائٹر؟ کہاں ہیں ایسے لکھنے والے؟ وہ جو تھوڑے بہت ہی رہ گئے وہ بزرگ ہی ہیں بس، آخری وہی. اور ہمارے پاس کیوں نہیں ہماری نئی جنریشن طنز و مزاح کے انداز میں معاشرے کو ڈائریکشن دے رہی ہے؟ طنز و مزاح بھی دیکھیں تو بالکل گھٹیا انسانیت سے گھرا ہوا جو آج ہمارا ٹی وی دکھاتا ہے. بے عزتی کرنا، انسلٹ کرنا، یہ تربیت نہیں ہے. معاشرے کی اصلاح کی ضرورت ہے، چاہے وہ ٹی وی چینلز ہوں. ہم ہی لوگ کام کرتے ہیں، کوئی اسپیس سے اتر کے تو ان ٹی وی چینلوں میں بھی کام نہیں کرتا. ہمیں خود پتا ہو کہ معاشرہ کہاں لے کے جا رہا ہے. میڈیا سائنس کی اصل ریکوائرمنٹ کیا ہے. تیسری اور آخری چیز، بچہ انڈائریکٹ اپنے کوشچنز کے آنسر چاہتا ہے. بچہ آپ سے سوال نہیں کر سکتا، بچے کے پاس بعض اوقات لفظ نہیں ہے آپ سے سوال کرے، لیکن سوال ہیں. ان سوالوں کے جوابوں کو میڈیا دے رہا ہے، آپ کو نہیں پتا. یہ جو آج بچہ اتنا ہائپر، اتنے اپنے پاس لاجیکل ریزنز لے کے بیٹھا ہے. آج ہمارے جوان ایتھیسٹ ہوتے جا رہے ہیں، وہ فیشنیبل ہیں جی، ہم تو ایتھیسٹ ہیں، ہم تو سیکولر ہیں. یہ کیسے ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کے سوالوں کے انڈائریکٹ جواب بچہ دے رہا ہے. اب ایک سوال بچوں کے ذہن میں آتا ہے کہ بہرحال جو ہے وہ ہم کہاں سے آئے؟ تو آپ کہتے ہیں اوپر سے آئے ہیں، آسمان سے اترے ہیں. یہی کہتے ہیں، وہ کیا بولیں گے بچوں؟ تو بعض اوقات بچے بھی کہتے ہیں کہ بھائی ایک اور کو بھی اتروا دیں، دیر ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب یہ ذہن میں بچے کے سوال ہے. اب آپ ڈزنی پکسار نے 5 منٹ میں اس کا جواب بچوں کو دیا ہے. ایک کارٹون 5 منٹ کا اس نے بنایا. بچے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کے ذہن میں آسمان سے وہ پرندے اپنے چونچوں میں تھیلیاں لے کے
جیسے ہی کھولتے ہیں کتے کے گھر میں کتا, بلی کے گھر میں بلی, ہاتھی کے گھر میں ہاتھی, اور پھر انسان کے گھر میں انسان. بچہ کہتا ہے کہ ہاں یہ ماں باپ صحیح کہتے ہیں. اوپر سے آتا ہے, اوپر کیا ہے؟ پرندے اوپر اڑتے ہیں, دیکھتا ہے کہ ہر بادل ایک خدا ہے جو کریٹ کر رہا ہے. یعنی اس نے آپ کے بچے کی توحید 5 منٹ میں تباہ کر دی. کیوں؟ ہر مخلوق کا خالق الگ ہے. اب آپ توحید کے لیکچر دیتے رہیں, بیٹھ کے پڑھاتے رہیں, اس نے 5 منٹ میں آپ کی توحید اکھاڑ دی. کتنے خدا؟ وہ دیکھتا ہے ہر چیز کا الگ خدا ہے. پھر جو خراب چیزیں ہیں, یعنی جو ظاہراً نقصان دہ ہیں, وہ جانور جو گندے ہیں, نقصان دیتے ہیں, ان کا خدا کا رنگ الگ ہے. کون ہے؟ کالا بادل. اب جب وہ کالا بادل غصے میں آتا ہے تو بارش ہوتی ہے. کانسیپٹ چینج کر دیا. ہم کیا کہتے ہیں؟ رحمت الہی ہے. 5 منٹ میں اس نے آپ کے عقیدے کو, آپ پڑھواتے رہے دنیا جان کی مجلس میں, اس کو تو یہی جواب ہے. تو عزیزان محترم, ان 3 سیکٹرز پہ ہمیں کام کی ضرورت ہے, اور گریجولی ضرورت ہے. وی ہیو ٹو ڈیزائن کریکٹرز.